یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم عید منائیں یا نہ منائیں آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد. تو دیکھیں، بے شک ہمارے لیے بہت ہی رنج و غم کا موقع ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے عید نہیں منائی؟ کیا امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد عید نہیں منائی؟ جب اہل بیت علیہ السلام نے ان شہادتوں کے بعد ریجیکٹ نہیں کیا عید کو منانا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ عید کو ریجیکٹ کر دیں؟ یہ کہ جو مرجعیت علماء اور فقہا اور آیت اللہ کے نظام کے خلاف ہیں، وہ آپ سے سوال کریں گے اور گمراہ کریں گے. جو MI6 کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے باہر، وہ گمراہ کریں گے اور کہیں گے امام کا دسواں نہیں بنا سکتے ہو. آنے والے وقت میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر لوگ، ہمارے جوان کیا کریں گے؟ سوگ منانے لگیں گے، عید کو مکمل ریجیکٹ کر دیں گے اور ترک کر دیں گے. ہم ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، جو مناتے ہیں منائیں، لیکن جو ایک بڑے پیمانے پر دشمن بیٹھا ہوا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہر عمل کے انجام دینے میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں: عمل کے انجام دینے میں نقصانات اور فوائد. اگر کسی چیز میں نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، تو اس چیز کو ترک کر دینا ہی عقل کی دلیل ہے. اور بہت عجیب بات ہے، وہ لوگ بھی عید نہ منانے کے لیے کہہ رہے ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں. شہید آیت اللہ خامنئی کا غم منانا، نہ کہ ایک دن، نہ کہ پورے سال، بلکہ پوری زندگی بھی منایا جائے تو کم ہے. لیکن ہمیں یہ پالیسی دیکھنا ہوگی کہ ہمیں کب، کہاں، کون سی جگہ پر، کہیں ہم شکار تو نہیں ہو رہے دشمن کا. آیت اللہ خامنئی صاحب کی شخصیت ایک اختلافی شخصیت نہیں گئی. جب وہ دنیا سے گئے، وہ پوری دنیا کو یونائٹ کر کے گئے. آغا خامنئی کی شخصیت کو لے کر کنٹروورسی نہ بنائیں. جیسے ایران، عراق کے علماء، فقہا، جب ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہمارے درمیان سے کوئی بڑی شخصیت اور عالم گزر جاتے ہیں، اس وقت بناتے ہیں. جو ایک طریقہ رہا ہے ویسے ہی بنائیں، یعنی کہ سادگی سے عید بنائیں. گزارش ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ عید نہیں منائیں گے، یعنی کہ نماز نہیں پڑھیں گے اور فطرہ نہیں نکالیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی باتوں سے پرہیز کریں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف سے ایک ملک کو حکم ہوا، اور اس ملک نے یہ ندا کر دی کہ اے اپنے نبی کی عطرت کو قتل کرنے والی ظالم امت، خدا بند عالم تم کو روزے سے محروم رکھے اور عید الفطر سے محروم رکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد خدا بند عالم کیا حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اللہ عید الفطر سے محروم رکھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عید الفطر کی اہمیت اور قدر کتنی زیادہ ہے.